السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ التوبہ ہم شروع کر چکے ہیں، آیت نمبر 22 تک ہم نے پڑھا تھا۔ ریکیپ کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آج کی آیت نمبر 23۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی تکمیل کب ہو سکتی ہے، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باپ یا بھائی کافر ہوں تو ان سے قرابت تو کیا رفاقت بھی نہ رکھی جائے، اور اگر مومن یا مسلمان اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اس مضمون کو کتاب و سنت میں کئی مقامات پر مختلف طریقوں میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ مجھے میری اپنی ذات کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مکمل ایماندار نہیں جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس وقت کے حوالے سے اگر اس آیت کو لیا جائے تو ظاہر ہے جب مکہ میں اسلام پھیل آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو جن جن لوگوں کو توفیق ہوئی وہ آ گئے، اور ان ایک ہی گھر میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ مشرک رہ جاتے اور کئی جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یعنی اگر تمہارے باپ بھائی بھی ایمان نہیں لاتے تو تم ان سے زیادہ تم ایمان کے رشتوں کو اہمیت دو گے۔ لیکن عام طور پر جو اس آیت کی تفسیر میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ہر روز ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ تجدید کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے، کیا واقعی میں مجھے اللہ اور اللہ کا رسول اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور اس کا اگر عملی مظاہرہ کرنا پڑا تو کیا میں ایسا کر سکوں گی؟ اور ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے کہ زندگی میں جب کبھی مجھے یعنی میری اللہ کے دین کو ضرورت پڑی، اللہ کے نبی کو جب کبھی میری ضرورت پڑی اس دین کے لیے،
تو میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گی۔ اور ہمیں یہ بات سچے نیت کے ساتھ اپنے دل میں یہ ارادہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکے۔ آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اب یہ بڑی ہی سخت آیت ہے اور دنیاوی مرغوبات میں پھنس کر جہاد چھوڑنے کی سزا بھی اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ اور اس آیت کے اندر جتنی چیزیں گنوائی گئی ہیں یہ سب چیزیں ہر انسان کا ویک پوائنٹ ہوتی ہیں، اور انہی سب چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے دین کو ایک طرف رکھ کر اپنی دنیاوی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے انسان کو فطری لگاؤ ہو جاتا ہے، اور بعض مسلمانوں کے باپ یا بیٹے یا بیویاں کافر تھیں جنہیں چھوڑ کر ہجرت کرنا بڑے مشکل لگ رہی تھی انہیں۔ اسی طرح انسان کو اپنے کمائے ہوئے مال اور دولت اور اپنے کاروبار سے اور جائیداد سے بھی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور خاص طور پر خواتین کو جو ہے وہ اپنے گھروں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور وہ ان گھروں کو بنانا ان کا خواب ہوتا ہے، اور جب وہ گھر بن جاتا ہے تو اس کو سجانا، سنوارنا، ڈیکوریٹ کرنا، ہر روز اس کو صاف کرنا، ہر روز اس کے اندر تبدیلیاں کرنا، یہ خواتین کا بڑا مرغوب مشغلہ ہے۔ اور یہاں تو یعنی اگر اس دور کے حساب سے لیا جائے تو مومنوں کو جہاد کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن آج کی عورتوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ درس کے لیے آئیں، قرآن پڑھنے کے لیے اپنے وقت میں سے دن کا ایک حصہ نکالیں، کچھ وقت نکالیں، تو وہ ہمیشہ یہی توجیہ دیتی ہیں کہ گھر اکیلا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں مصروفیت ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، میاں کے لیے یہ کرنا ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم گھر سے نہیں نکل سکتے۔ یعنی ان کی ہر بات، ہر تار جو ہے وہ گھر پہ آ کے رکتی ہے، گھر اکیلا ہے، گھر سے نہیں آ سکتے، گھر میں یہ ہے، گھر میں وہ ہے۔ تو ہر انسان کا ایک بت ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، تو خواتین کا جو ویک پوائنٹ ہے وہ ان کا گھر ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ ان چیزوں سے انسان کو نیچرل محبت ہوتی ہے، لیکن وہ جب انسان کو موت آئے گی تو اس سے وہ گھر اور وہ بچے، شوہر اور بیڈ روم اور اپنا آرام دہ بستر، اپنا پسندیدہ کچن یا پورا گھر چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا۔ تو پھر وہاں پر آگے جا کر ہمیں جو حساب کتاب دینا ہوگا اس حساب کتاب کی تیاری کرنا اس دنیا میں لازم ہے، اور اس تیاری کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑنا ہوگا، دین کے ساتھ یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھ کے عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جتنا بھی اپنے گھر کو وقت دے دیں، ان چیزوں کو وقت دے دیں، اپنے کاروبار کو، جیسے مردوں کا ویک پوائنٹ ان کا کاروبار بھی ہوتا ہے اور ان کی گاڑی بھی ہوتی ہے، انہیں اپنی سواری بڑی پسند ہوتی ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر نئے ماڈل کی گاڑی جو ہے وہ میں لے سکوں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، اور انہیں چھوڑ کے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہوگا، اپنی قبر میں فی الحال جانا ہوگا، تو اس لیے اس قبر کی تیاری ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں تفسیر کی طرف اس آیت کی کہ لہٰذا ان چیزوں سے مومنوں کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور لیا گیا ہے کہ آیا وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت اور جہاد کرتے یا نہیں کرتے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثریت اس معیار پر بھی پوری اتری، تھوڑے ہی مسلمان ایسے تھے جو انہی فطری کمزوریوں کی وجہ سے مکہ میں یا اطراف و جوانب میں رہ گئے۔
اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نے ان کمزوریوں کو دور نہ کیا اور اپنی جانوں اور اموال سے جہاد میں کوتاہی کی اور رشتہ داروں کی محبت، تن آسانی یعنی آسائشیں اور دنیا طلبی کی راہ اختیار کی اور خواہشات نفس میں پھنس کر اللہ کے احکامات کی تعمیل نہ کی تو تمہیں حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم کبھی بھی نہیں نکل سکو گے حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ تو آج مسلمان امت اسی ذلت سے گزر رہی ہے اور پھر بھی اسی ذلت میں رہنا پسند کر رہی ہے اور پھر بھی دین کی طرف آنا پسند نہیں کرتے سوائے چند لوگوں کے۔ تو پھر یہی کہوں گی کہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی خواہشات ہیں، ان کو ایک طرف کر کے ہم خواتین کو خاص طور پر قرآن سیکھنا کے لیے جہاد کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کے لیے جہاد کرنا ہوگا اور پھر اس قرآن کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا ہوگا۔ یہی ہمارا جو ہے وہ مقام ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہی آیا ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ تم جہاد کرو اس کے ساتھ بڑا جہاد۔ تو بھی سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے، اس لیے ہم خواتین کو اس آیت کو اپنے اوپر لینا چاہیے اور ان دنیاوی گھروں اور خواہشات اور ان کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 25، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی اور زمین میں اپنی فراغی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ حنین اور اس کے اسباب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جہاں فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حق و باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا۔ عرب کے اکثر بدوی قبائل اس انتظار میں تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بلا شبہ وہ پیغمبر ہیں اور ان کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے، لیکن حوازن اور ثقیف کا معاملہ دوسرے قبائل کے بالکل برعکس تھا۔ یہ قبائل نہایت جنگجو اور فنون حرب یعنی جنگ میں ضرب کے خوب ماہر تھے، اور جوں اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا تھا یہ قبائل اس غلبے کو اپنی ریاست اور اقتدار کے لیے غلبہ سمجھ کر اور بھی زیادہ سیخ پا ہو جاتے۔ فتح مکہ کے بعد ان دونوں قبائل نے باہمی اتفاق سے یہ پروگرام بنایا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں، اسی مقام پر ان پر ایک بھرپور حملہ کر کے ان کا زور توڑ دینا چاہیے۔ ان لوگوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے آئے تاکہ کسی کو پسپائی کا خیال ہی پیدا نہ ہو۔ ایک 30 سالہ نوجوان مالک بن اوف ان کا سپہ سالار تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کا علم ہوا۔ فتح مکہ سے تو کچھ مال غنیمت وصول نہیں ہوا تھا، اب سوال یہ تھا کہ اس نئی جنگ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیع سے 30,000 درہم قرض لیے اور اسلحہ جنگ کے طور پر سوز زریں اور ان کے لوازمات صفوان بن امیہ سے ادھار لیے اور ان قبائل سے مقابلے کے لیے مکہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے اور حنین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی جن میں 9 مسلم بھی شامل تھے اور دشمن کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ اب آپ دیکھیں بدر جہاں پر مسلمان صرف 313 تھے اور مشرکین 1000 تھے، اب فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بازی پلٹ چکی ہے کہ مسلمان ماشاءاللہ سے 12,000 کی تعداد میں ہیں اور جو کافر ہیں وہ 4,000 کی تعداد میں ہیں۔ اب جو 12,000 اسلامی لشکر تھا اس میں 9 مسلم یعنی نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی شامل تھے جن کی کوئی خاص تربیت نہیں ہوئی تھی۔
مقابلہ ہوا تو حوازن کے تیر اندازوں نے کمین گاہوں سے اس طرح تیروں کی بوچھاڑ کی اور اس قدر بے جگری سے لڑے کہ اسلامی لشکر کے جو آج اپنی کثرت تعداد پر نازاں ہونے کی وجہ سے بے خوف اور لاپرواہ سا ہو رہا تھا، چھکے چھوٹ گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور اپنے راہ فرار اختیار کی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمن کے سامنے کھڑے رہ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ ہم کچھ حدیث سے لگاتے ہیں، نیز جنگ کے حالات پر بھی روشنی ڈلتی ہے ان حدیث میں۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی جرت کے حوالے سے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے ہم پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مجاہدین کے علاوہ طلقہ جنہیں فتح مکہ کے بعد معافی دی گئی تھی بھی تھے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے۔ تیسری حدیث ہے سیدنا یہ حدیث اصحاب شجرہ کو پکارنے پر ان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا، یعنی اصحاب شجرہ یعنی وہ صاحب جنہوں نے صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت لی تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہ یعنی سیدنا عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ فرما رہے ہیں، میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید خچر پر سوار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروہ بن نفاسہ جزامی نے ہدیہ کی تھی۔ جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عباس اصحاب شجرہ کو آواز دو۔ میں بلند بانگ تھا، یعنی میری آواز بلند تھی، میں نے بلند آواز سے پکارا اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار۔ پھر بنو الحارث بن خزرج پر بلانا ختم ہوا، انہیں یوں بلایا گیا، اے بنو حارث بن خزرج، اے بنو حارث بن خزرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید خچر پر سوار تھے اور اونچے ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار پڑھنا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو ندا دی گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور فرما رہے تھے اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما۔ اللہ کی قسم جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے، اور ہم میں بہادر وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہوتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی پکار پر مہاجرین اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد واپس جمع ہو گئے تو اس وقت تک اپنی کثرت پر نازاں ہونے کی بو دماغوں سے نکل چکی تھی۔ پھر جم کر لڑے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو غزوہ حنین میں فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا اور بہت سے لوگ لونڈی غلام بھی بنائے گئے، کیونکہ یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ گویا جس چیز کو وہ حوصلہ افزائی کے لیے لائے تھے وہی چیز اللہ نے ان کے لیے وبال جان بنا دی۔ آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔
پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریت کی مٹھی پھینکنا اور نصرت الہی کی صورتیں، مدد کی بھی کئی صورتیں تھیں جو اس لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ ان میں سے اس سے پہلے ہم غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں تو پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو یہاں پر بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے دو کا ذکر تو اس آیت میں ہے، یعنی اونگ طاری کر کے مسلمانوں کو تسکین بخشی، جیسے کہ پچھلی ہم نے یعنی غزوہ احد میں بھی پڑھا تھا اور غزوہ بدر میں، اور فرشتوں کا نزول جو اس جنگ میں لڑے نہیں بلکہ صرف کافروں کو مروب کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اور تیسری قسم کا ذکر درج ذیل حدیث میں ہے۔ مدد کی انہی صورتوں سے اللہ نے پہلے بدر اور احد میں بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں، یعنی شاہت الوجوہ۔ پھر کفار میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں کو اللہ نے اس مٹھی کی مٹی سے بھر نہ دیا ہو۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سجھائی تھی۔ آیت نمبر 27، ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لونڈی غلاموں کی واپسی۔ جنگ میں یہ انجام دیکھ کر ان قبائل کے بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ پھر تقریباً 2 ماہ بعد یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اس وقت مکہ میں مقیم تھے، اور درخواست کی کہ ان کے اموال انہیں واپس کر دیے جائیں اور لونڈی غلام آزاد کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک یہ سب کچھ مجاہدین میں تقسیم کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ تم بہت دیر سے آئے، میں تمہارا انتظار کرتا رہا، اب تو میں سب کچھ تقسیم کر چکا ہوں، اب یہی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اموال واپس لے لو یا لونڈی غلام۔ ان لوگوں نے لونڈی غلام لینے کو ترجیح دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے برضا اور رغبت مسلمانوں نے سارے کے سارے لونڈی غلام واپس کر دیے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اس طرح بنو ثقیف اور بنو حوازن جنہوں نے غزوہ حنین لڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ان میں سے کافی لوگ مسلمان ہوئے اور توبہ کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یعنی لونڈی غلام جو ان کی عورتیں بنائی گئی تھیں اور ان کے مرد، انہیں واپس لوٹا دیا۔ تو یہ معافی مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتا ہے۔ آج کی تفسیر میں ہم نے جو اہم چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان یعنی ہر مسلمان کا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب اسے اللہ اور اللہ کا رسول اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوں، اور اس کی جو عملی صورت ہے جو اس دعوے کو پورا کر کے دکھانا ہے وہ یہی ہے کہ دین کے لیے قربانی کی جائے، دین کے لیے وقت نکالا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور اگر کبھی جہاد کا موقع ملے، یعنی ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جہادن کبیرہ قرآن کے ساتھ کرنے کو کہا گیا ہے، خاص طور پر میں خواتین کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، اور اگر جہاد میدان جنگ میں کرنا پڑے تو ہر مومن کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر میرے یعنی اللہ کے دین کو زندگی میں کبھی میری جان کی ضرورت پڑی تو میں اسے دینے سے کبھی بھی دریغ نہیں کروں گا یا کروں گی، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اور اگلی بات ہم نے غزوہ حنین کے حوالے سے پڑھی کہ مسلمانوں کو اپنی کثرت پہ تھوڑا سا ناز ہوا کہ اب تو ہم 12,000 کو پہنچ چکے ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی ان کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے شکست کا سامنا کیا تاکہ وہ اپنے دماغوں کو ٹھکانے پر لائیں اور تقوی اور اللہ کی مدد کے ساتھ صحیح معنوں میں لڑیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں فتح نصیب فرمائی۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنی کسی صلاحیت کے اوپر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اس حد تک اپنی صلاحیتوں پر انسان کو اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنی اصل قوتیں ہیں انہیں چھوڑ دے۔ تو انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ محنت کے ساتھ لڑنا چاہیے، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے اس کو اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنی ہو، تبھی جا کر اس کو کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا بہترین علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔